اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ نظم ہے جواب شکوہ۔ علامہ اقبال نے شکوہ کے جواب میں یہ جواب شکوہ کے نام سے یہ نظم لکھی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی کوتاہی، دین سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں سستی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کرنے میں کوتاہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں جو کوتاہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے یہ نظم لکھی ہے کہ مسلمان اپنی دین سے جو ہے وہ محبت زیادہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دعا نہیں کرتا۔ تو پہلے انہوں نے جو شکوہ نظم لکھی تھی اس میں کہ ہے علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا کہ مسلمانوں نے آپ کے لیے کہ ہیں بہت کہ ہیں یعنی جنگیں لڑی ہیں، کفار کے سامنے ڈٹ کر کہ ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے مقابلہ کیا تھا، لیکن اس کے خلاف پھر جو ہے نا یعنی کہ ہے علماء اٹھ کھڑی ہوئی کہ آپ نے کہ ہے یہ کہ ہے قسم کی گستاخی کی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر کیا علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی جواب شکوہ۔ تو اس میں وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدس الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ تو دیکھیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں یعنی کہ ہیں اس کے پر نہیں ہوتے ہیں، طاقت پرواز اڑنے کی طاقت مراد ہے کہ ہے مگر رکھتی ہے، قدس الاصل ہے، قدسی کے معنی ہے عربی کا لفظ ہے پاکیزہ، سمجھتے ہیں بعض اوقات جو ہے نیک شخص کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قدس الاصل میں یعنی کہ ہیں فرشتوں جیسی خصوصیات رکھنے والا مراد ہے، قدس الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، رفعت کے معنی ہیں بلندی، عروج مراد ہیں، خاک سے اٹھتی ہے، خاک کا لفظی معنی ہے مٹی، لیکن یہاں کے ہیں مراد کے ہیں زمین مراد ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہیں، گردوں سے مراد کیا ہے آسمان مراد ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے کہ ہیں گردوں کے معنی کیا ہیں کہ ہیں یہ گردوں آسمان سمجھتے ہیں گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق کا فتنہ گر، فتنہ گر کے معنی کیا ہے فساد برباد کرنے والا، فتنہ گر کیا ہے یعنی فساد برپا کرنے والا، فتنہ گر کہ ہیں فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، تو کہ ہیں سرکش کے معنی ہے نافرمان، باغی کیا ہے یہ نافرمان، و چالاک میرا آسمان چیر گیا، آسمان پاڑ گیا، کہ ہے نالے بے باک میرا، نالا کے معنی ہے فریاد، بے باک کے معنی ہے شوق مراد ہے، مراد کے ہیں دل کھول کر رونا مراد ہے۔ تو اس بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انسان کے کیا ہیں دل کی گہرائی سے جو بات نکلتی ہے ان کا اثر ہوتا ہے، کیا ہے اثر ہوتا ہے، اور یہ کیا ہیں یہ سمجھتے ہیں یعنی یہ بات کیا ہیں زمین سے یہ بات جاتی ہے آسمان کی طرف، اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتی ہے اس میں اڑنے کی طاقت ہوتی ہے، مراد کیا ہے کہ انسان کی آواز
انسان کی دعا، انسان کی تمنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن کیا ہے اگر اس میں صداقت ہو، سچائی ہو، سمجھتے ہیں تو کیا ہے یعنی انسان کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہاں پہنچ جاتی ہے اگر چیز کے پر نہیں ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قدس الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، یعنی کیا ہے یہ اصل میں کیا ہے پاکیزہ ہے، سمجھتے ہیں، یعنی کیا ہے اگر کیا ہے یہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے، رفعت کے معنی ہے بلندی مراد ہے، سمجھتے ہیں، اور کیا ہے یہ زمین سے یہ آواز، یہ تمنا، یہ دعا، یہ خواہش کیا ہے یہ کیا ہے یعنی آسمان نو پر سے یہ گزر جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ جہاں کیا ہے عرش ہے، سمجھتے ہیں، وہاں یہ آواز، یہ تمنا جو ہے جاتی ہے، کیونکہ اس میں رفعت کا مادہ، بلندی کا مادہ پایا جاتا ہے، اور یہ اصل میں کیا ہے سمجھتے کہ کیا ہے اصل ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے، مراد کیا ہے کہ کیا انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، سمجھتے ہیں، اس کے اندر جو کدورت ہے، رنجش ہے، سمجھتے ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یعنی یہ انسان کی آواز اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آواز کو سمجھتے ہیں سن بھی سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ کیا ہے اس میں دل کی گہرائی جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے، سچائی جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جھوٹ جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حسد قابل قبول نہیں ہے، سمجھتے ہیں، تو عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا، تو کیا تھا میرا عشق کیا تھا، یہ کیا تھا یعنی میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ تھی، محبت کی کیا ہے تندی و تیزی کی وجہ سے، سمجھتے ہیں کیا ہو گیا یعنی کہ ہیں میری یہ فریاد کسی کی پرواہ کی بغیر، سمجھتے ہیں یہ تند و تیز کیا تھی میری تمنا تھی، خواہش تھی، سمجھتے ہیں، تو کیا ہے یہ میری آواز کیا ہے وہاں پہنچ گئی، کہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کیا تھی یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ جب کسی کے دل میں سچائی ہوتی ہے، کسی سے سچی لگن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو جو رکاوٹیں کیا ہے اگر اسی کے ہے راہ میں آ جائیں تو کیا ہے ان رکاوٹوں کی پرواہ کیے ہوئے بغیر کیا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے محبوب تک جو ہے نا چلا جانا جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے یعنی ان کا منزل مقصود بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے علامہ اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ اگرچہ کیا ہیں میری ان آواز میں، تمنا خواہش میں کیا تھی سرکشی کا مادہ پایا جاتا تھا، سمجھتے ہیں، اور کہتے کہ کیا ہیں اور میری یہ آواز سمجھتے ہیں جس کی کیا تھا یعنی کیا اس میں کیا تھا رونے کا عنصر بھی شامل تھا، مادہ بھی شامل تھا، تو کیا ہیں اسی وجہ سے کیا ہے میری یہ آواز یہ نالہ بے باک کے ہیں آسمانوں میں سے ہوتا ہوا وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گیا، کہ ہیں مقصد یہی ہے مطلب یہی ہے کہ کیا ہیں کہ جب کوئی مسلمان اگر اللہ تعالیٰ سے آرزو تمنا خواہش کرے لیکن کیا ہیں دل کے گہرائی سمجھتے ہیں سچائی صداقت سمجھتے ہیں اگر اس کے ساتھ شامل ہو تو پھر یہ کہ ہے یہ آواز اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے اگر چیز کے پر بھی نہ ہو، سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز جو ہے وہ سنتا ہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تو کیا ہیں پیر گردوں، مراد کیا ہیں پیر کے معنی لفظی معنی ہے بوڑھا، گردوں کے معنی ہے آسمان، پیر گردوں بوڑھا آسمان، پیر گردوں سے مراد کیا ہے
آسمان پیرے گردوں بوڑھا آسمان کیا ہو گیا؟ نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بنی۔ سر عرش بنی سے مراد کیا ہے؟ سر عرش بنی، آسمان کے اوپر سر عرش بنی کہ ہیں آسمان کے اوپر کہ ہیں کوئی چاند کہتا تھا نہیں، اہل زمین ہے کوئی۔ اہل زمین سے مراد کیا ہیں؟ انسان مراد ہیں کہ ہیں اہل زمین ہے کہ کوئی۔ کہکشاں کہتی تھی، کہکشاں سمجھتے ہیں جن رات کے وقت جو ہے یعنی کہ ہیں ایک قسم کا راستہ جو ہے دکھائی دینے لگتا ہے، سفید راستہ دکھائی دینے لگتا ہے، اس میں ستارے بھی ہوتے ہیں، اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ پوشیدہ کے معنی ہے چھپا ہوا، سمجھ یہاں کیا ہے؟ کوئی چھپا ہوا ہے، کہتے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تیری رضوا سمجھا۔ شکوے کے معنی ہے شکایت، رضوا کے معنی ہے جنت کا داروغہ۔ جنت کا داروغہ نگہبان محافظ مراد ہیں، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو اس بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں پیرو گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بنی ہے کوئی۔ یعنی کہ ہیں میری آواز جب وہاں کے ہیں پہنچی تو کہ ہیں وہاں آسمانی جو مخلوق ہے، سمجھتے ہیں یہ کہ ہیں یہ مطلب یہ کہ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، سمجھتے ہیں تو کہ ہیں پیرے گردوں نے آسمان نے کہا کہ یہاں کیا ہیں کوئی آ گیا ہے، کوئی یہاں آ گئے ہیں، اہل زمین آ گیا ہے، اور یہاں کیا ہے ان کی آواز یہاں ہم سنائی دیتے ہیں۔ لیکن کہ ہیں سیارے بولنے لگے کہ یہاں کوئی کہ ہیں یعنی عرش کے اوپر کہ کوئی کہ آ گیا ہے، یہ آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو اہل زمین معلوم ہوتا ہے، انسان معلوم ہوتا ہے، سمجھتے ہیں تو کہ ہیں یہاں کوئی ہے، ان کی آواز ہے۔ تو سمجھتے ہیں وہ آپس میں کیا تھے؟ حیران تھے، کہتے ہیں چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ تو کہ ہیں چاند کہتا تھا کہ یہاں کوئی اہل زمین آ گیا ہے، یہاں اہل زمین آ گیا ہے، اور کہکشاں کہتی تھی کیا کہتی تھی؟ یعنی یہاں کوئی چھپا ہوا ہے، مراد کہ ہیں یہ پوشیدہ آواز جو جہاں سے یہ آواز جو ہے آتی تھی وہاں کوئی تن وجود ان کو نظر نہ آیا، لیکن کہ ہیں یہ آواز موجود تھی لیکن کوئی چیز موجود نہ تھی۔ لہذا یہ سیارے، یہ کہکشاں، چاند، پیرے گردوں آپس میں محو گفتگو تھے کہ یہاں کوئی آ گیا ہے، سمجھتے ہیں بالآخر کیا ہے وہ اس حد پہ پہنچ گئے کہ یہاں انسان آ گیا ہے، یہ انسان کی آواز ہے۔ کہتے ہیں کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو کہ ہیں جنہیں کہ ہیں آدم علیہ السلام کیا تھے جنت سے نکالے گئے، تو کہ ہیں عن اقبال کے اس میں کہتے ہیں کہ ہیں یعنی جو جنت کا داروغہ تھا، جنت کا نگہبان محافظ تھا، یعنی کہ ہیں وہ کہ ہیں میرے شکوے کو سمجھنے لگا کہ اس شکوے میں کیا راز پوشیدہ ہے، یہ شکوہ کس کے بارے میں ہے، یہ کس کا شکوہ ہے؟ تو کیا ہے یعنی جنت کا جو داروغہ تھا، رضوان تھا، سمجھتے ہیں تو کہ ہے وہ میری آواز کو سمجھ گیا کہ یہ انسان ہے، پہلے یہاں کیا تھا انسان رہا کرتا تھا جنت میں، سمجھتے ہیں تو کہتے کہ ہیں اس نے یہ سمجھا کہ یہ وہ انسان ہے، کہ کیا ہے یہ جنت سے نکالا ہوا انسان ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ مراد کے ہیں مقصد یہی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ آواز کے ہیں زمین سے کہ آسمان تک، آسمانوں سے ہوتا ہوا عرش بری تک یہ آواز جاتی ہے، سمجھتے ہیں وہاں یہ آسمانی مخلوق سیارے، چاند، پیرے گردوں آپس میں کے ہیں یہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہاں تو آواز ہے لیکن ان آواز کے ساتھ کوئی کیا ہے تن نہیں ہے، ہمیں کوئی وجود نظر نہیں آتا۔
آپس میں کیا تھے وہ حیران تھے۔ لہذا کہ ہیں علامہ اقبال کا مقصد یہی ہے کہ انسان اگر زمین پر رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے دل کی گہرائی سے، تو اس کی دعا سمجھتے ہیں آسمان سے کیا ہے وہاں عرش تک اس کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے عقل سے کیا ہے بالا تر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری تمنا کو سمجھ پاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تھا سر عرش بھی انسان کی تب و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ تو دیکھیں تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ آواز ہے کیا، حیرت کے معنی ہے حیران مراد ہے، یعنی فرشتے بھی حیران تھے، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں۔ کھلتا سے مراد کے ہیں ظاہر نہیں ہوتا، کھلتا کے معنی ہے لفظ کیا ہے کھلتا کے معنی ہے ظاہر ہونا مراد ہے، کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، مراد کیا تھا یہ راز کے معنی ہے پوشیدہ بات کو کہتے ہیں۔ یہ راز کیا ہیں تا سر عرش بھی، مراد کیا ہے عرش کا کنارہ مراد ہے، عرش کا دامن مراد ہے، انسان کی تگ و تاز ہے کیا، تگ و تاز سے مراد کیا ہیں جد و جہد مراد ہے، تگ و تاز جد و جہد دوڑ دھوپ مراد ہے۔ یہ ہے یہاں انسان کس طرح آ گیا ہے، سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے تگ و تاز دوڑ دھوپ کوشش کہیں تگ و تاز دوڑ دھوپ ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی، خاک کی چٹکی سے مراد کیا ہے انسان مراد ہے، سمجھ گئے، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، سمجھتے ہیں پرواز کے معنی ہے اڑنا مراد ہے کہ یہ انسان کس طرح آ گیا ہے۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، غافل کے معنی ہے ناخبر، غافل کے معنی ہے ناخبر، ناخبر یہ ہے غافل آداب سے سکان، سکان جو ہے ساکن کی جمع ہے، سکان ساکن کی جمع ہے، یعنی کہ ہیں زمین پر رہنے والے مراد ہے، زمین پر رہنے والے مراد ہے۔ سکان، سکان ساکن کی جمع ہے کہ ہیں سکان زمین کے ہیں، سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، شوخ کے معنی ہے بے باک مراد ہے، گستاخ کے معنی ہے نافرمان مراد ہے، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، پستی سے یہاں مراد کیا ہے زمین مراد ہے، کہ مکی کے معنی کیا ہیں لفظی معنی ہے مکان کے اندر رہنے والے مراد ہیں، سمجھتے ہیں یعنی یہ انسان تو زمین پہ رہتا ہے، نیچے پستی پہ رہتا ہے، تو اس بند میں کیا ہے علامہ اقبال شکوہ کرتا ہے، سمجھتے ہیں تو جوابی شکوہ ہے اس بند میں کہتے ہیں تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، یعنی کیا ہیں یعنی یہ آواز جس میں صداقت تھی، صداقت تھی، سچائی تھی، دل کی گہرائی تھی، تو کیا تھے اس آواز کے بارے میں فرشتے بھی حیران تھے کہ یہاں کیا ہیں یہ کس طرح انسان ادھر آ گیا ہے، عرش والی بھی سمجھتے، عرش والے جو ہوتے تھے سمجھتے ہیں وہاں جو موجود تھے فرشتے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کس طرح آ گیا ہے، آواز تو اس کی ہے، انسان کی ہے، اہل زمین کی ہے، لیکن اس کا یہاں آنا کس طرح ہوا، آنا کس طرح ہوا، یہ کہ ہیں عقل سے بالا تر بات ہے، لیکن علامہ اقبال کیا فرماتا ہے، کہتے ہیں تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز کیا ہے کیا، یعنی کہ ہیں یعنی کہ عرش کی کیا ہے دامن بھی کیا ہے انسان کی کیا ہے یہاں دوڑ دھوپ جو ہے کوشش جو ہے یہاں اس کا آنا کس طرح ہوا،
انسان نے یہاں وہ کس طرح یہاں آ گیا کہ ان کی آواز ہم سنتے ہیں، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ اور یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ انسان کا کیا یہاں مسکن نہیں ہے، یہاں انسان نہیں رہ سکتا، یہاں فرشتے رہتے ہیں، لہذا ادھر یہ انسان کس طرح آ گیا ہے، یہاں اس کی آواز ہم کیوں سنتے ہیں، یہاں انسان نے تکودو کس طرح کی، کوشش کس طرح کی کہ وہ ادھر پہنچ گئے۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اور آپس میں یہ آسمانی مخلوق چاند ہے، فرشتے ہیں، پیرے گردوں سب کہکشاں وغیرہ آپس میں محو گفتگو تھے کہ یہ کیا ہیں، یہ اہل زمین کیا ہیں، یہ آداب سے غافل ہیں، ناخبر ہیں، یہ کیا ہیں، گستاخی پہ، یہاں شوخی پہ یہ اتر آئے ہیں۔ سمجھتے ہیں تو کیا تھا، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ کیا ہے، گستاخی نہیں تھی، یہ عشق کی کیا ہے، آواز تھی۔ سمجھتے ہیں عشق کی آواز تھی، اور جب عشق کی آواز میں کیا ہے صداقت آ جائے تو کیا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، سمجھتے ہیں صرف اپنے محبوب کو چاہتا ہے۔ تو کیا تھا، یعنی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ کیا ہے کہ اس دعا کا، اس تمنا کا، اس آرزو کا کیا تھا، مقصد کیا تھا اللہ تک جو ہے ان کے کیا تھی رسائی تھی۔ تو کیا علم اقبال کا مقصد یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ جب کسی کی کیا ہے آرزو میں، تمنا میں دل کی گہرائی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو علم اقبال کہتے ہیں کہ کیا ہے، میری آواز میں صداقت تھی، دل کی گہرائی تھی، اسی وجہ سے یہ آواز بغیر پڑو کے ادھر پہنچ گئی، اور یہ آسمانی مخلوق والے حیران تھے، سمجھتے ہیں، اور آپس میں یہ گفتگو کرتے کہ یہ انسان ہے، اہل زمیں ہے، لیکن یہ انسان کس طرح آ گیا ہے، یہ آداب سے غافل ہے، شوخی گستاخی پہ اتر آیا ہے، حالانکہ کیا تھا، میرا عشق کیا تھا تند تیز تھا۔ کہتے ہیں اس قدر شوق کے اللہ سے بے برہم ہے، تج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے، دانائے رمز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ کہ ہے یہ نہ محرم ہے، محرم تو ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ کہتے اس قدر کیا ہے، یہ شوق ہے، اس قدر بے باک ہے کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ برہم کے معنی ہے ناراض، برہم کے معنی ہے ناراض ہے۔ برہم جو ہے غصے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہے یہاں کیا ہے، ناراض مراد ہے۔ برہم کیا ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ تاج و مسجود ملائک، مسجود کے ہے جس کو سجدہ کیا، ملائک کے معنی ہے فرشتوں نے، مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ آدم سے یہاں مراد کیا ہے، آدم علیہ السلام نہیں ہے، یہ انسان مراد ہے، کہ ہے یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف، عالم کیف سے مراد کیا ہے، مدہوشی کی حالت مراد ہے۔ عالم کیف مدہوشی کی حالت، مدہوشی کی حالت مراد ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رمز کم ہے، دانا سے مراد کے عقل مند مراد ہیں۔ رمز کیا، رموز جمع ہے، رمز کے معنی اشارے مراد کے ہے کہ جو کہ ہے ان کے بارے میں عقل مند کے ہے جانتے ہیں۔ دانائے رمز کم ہے، ہاں مگر عجز، عجز کے معنی ہے عاجزی مراد ہے۔ ان کے ساری مراد ہے کہ اسرار اسرار جو ہے سر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے راز، بیت مراد ہے۔ تو یہ کہ ہے یہ محرم ہے۔ یہ تین الفاظ ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کیا ہے، محرم، محرم یہ زبر ہے۔ محرم کے معنی ہے یعنی کہ واقف، آشنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے محرم،
محرم محرم جو ہے یہ ہے محرم کا لفظی معنی ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو محرم کیا ہے؟ کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہے، محرم. اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتاب میں جو لفظ ہم پڑھیں گے یہ کیا ہے؟ یہ محرم ہے جو واقف آشنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ محرم کیا ہے؟ یہ محرم ہے، نا محرم. یہاں نا لکھا ہوا ہے لیکن نا واقف، نا آشنا. تو کیا ہے؟ یہ محرم ہے، محرم مہینے کا نام ہے. ایک کیا ہے؟ محرم ہے، محرم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا حج کے لیے احرام باندھنے والوں کو کہتے ہیں. حج کے لیے جو احرام باندھ لے، سمجھتے ہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی محرم کہتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ یہ تین الفاظ ہیں، پڑھنے میں کہ ہے فرق ہے لیکن لکھنے میں فرق نہیں ہے، لیکن زبر زیر تشدید سے معنی بدل جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ناز ہے، فخر ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. سلیقہ کے معنی ہے طریقہ، گفتار کے معنی کیا ہیں؟ گفتار، بات کرنے کو کہتے ہیں. سلیقہ کے معنی ہے طریقہ. تو کیا ہے؟ ناز ہے یعنی فخر ہے، فخر ہے، ناز ہے، فخر ہے. طاقت گفتار، بولنے کی طاقت کو کہتے ہیں. طاقت گفتار، بولنے کی طاقت کو کہتے ہیں، بولنے کی طاقت. تو یہ کیا ہے؟ تو اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تاج و مسجود فلائق یہ وہی آدم ہے. یعنی یہ آسمانی مخلوق آپس میں محو گفتگو تھے کہ یہ وہی آدم ہے، سمجھتے ہیں، جس کو فرشتے نے سجدہ کیا تھا. اور یہ کیا ہے؟ یہ آدم جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ناراض ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ شوخی کا لہجہ استعمال کرتا ہے. یہ گستاخی پہ کیا ہے؟ اتر آیا ہے. عالم کیف ہے دانائے رمز کم ہے. ہاں مگر اس کے اثرات سے نام کیا ہے؟ محرم ہے. مراد کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مدہوشی کی حالت میں ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ نالوگ کیا ہے؟ کم جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں مگر اس کے اثرات سے نہ کیا ہے؟ محرم ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ آجزی کی کیا ہے؟ بیدوں سے نا واقف ہیں. یعنی آجزی میں جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان باتوں سے کیا ہے؟ نا واقف ہے، نا آشنا ہے، لا علم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. سمجھتے ہیں؟ یعنی کیا کرتا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ بات کرنے پہ سمجھ کے کیا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ ناز ہے، فخر ہے انسانوں کو، لیکن ان کو کیا ہے؟ بات کرنے کا ان کم عقل کو کیا ہے؟ کیا طریقہ نہیں آتا ہے. یعنی یہ انسان جن کی آواز ہے جس میں شوخی ہے، گستاخی کا مادہ کیا ہے؟ یہ کہ اس کے ساتھ شامل ہیں. تو یہ انسان کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں، یعنی یہ انسان اہل زمین کا رہنے والا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کے اندر جو بولنے کی طاقت ہے، لیکن کہتے کہ کیا ہے؟ یعنی بولنے کا جو طریقہ ہے، انداز ہے، کیا ہے؟ ان کو نہیں آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اہل زمین والے جو ہے نا، ان کو نہیں آتا. یہ آسمانی مخلوق کیا کرتے؟ آپس میں گفتگو جو ہے کر رہے تھے. کہتے ہیں آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زبا ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا،
بندوں کو خدا سے کہ تو نے، تو کہ ہیں آئی آواز غم انگیز، غم انگیز کے معنی ہے غم سے بھرا ہوا افسانہ تیرا، افسانہ کے معنی ہے تاریخ مراد ہے، کہانی مراد ہے۔ اشک بیتاب، اشک کے معنی ہے آنسو، بیتاب کے معنی ہے بے چین بے قرار مراد ہے۔ لبریز سے مراد کے بھرا ہوا پیمانہ تیرا، سمجھتے ہیں پیمانہ کے معنی ہے جام مراد ہے، سمجھتے ہیں تو کہ پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا، یعنی آسمان میں پھیل گیا، کیا ہے نعرہ مستانہ تیرا، مست کرنے والا نعرہ مراد ہے۔ کس قدر کیا ہے شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، تو کیا ہے اس بند میں کہتے ہیں آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہیں جب انسان کی آواز سن لی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ کیا ہیں کہ واقعی اے انسان آپ کے اندر کیا ہے جو آواز ہے غم انگیز ہے، سمجھتے ہیں یہ کیا ہے آپ کی کیا ہے جو آپ کے کیا ہیں آنسو ہیں، آپ بیتاب کے ہیں، ان میں بیتابی ہے، آپ بھی بیتاب ہیں، تو کیا ہیں یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے۔ آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اور یہ کیا ہے یہ نعرہ جو ہے یہ کیا ہو گیا مست کرنے والا کیا سارے آسمان پہ یہ پھیل گیا، یعنی ساری آسمانی مخلوقوں کے یہ نعرہ جو ہے کیا ہو گیا یعنی کہ ہیں سننے لگا کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، اور آپ کی کیا ہے دل کس قدر کیا ہے دیوانہ ہے، عشق میں اللہ تعالیٰ سے محبت میں کتنا دیوانہ ہے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، سمجھتے ہیں یعنی آپ کی جو بات ہے اس میں کیا ہے شکوے کم ہے، کیا ہے شکر زیادہ ہے، کیا ہے آپ نے کیا ہے اچھی طریقے سے کیا ہے شکر ادا کیا، ہم سخن کر دیا، ہم سخن کے معنی ہم کلام مراد ہیں، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، مراد کیا ہے کہ کیا ہے اسی کی وجہ سے کیا ہے سمجھتے ہیں یعنی کیا ہے بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا ہے جوڑ ہے، سمجھتے ہیں گفتگو ہے کلام ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کے ہیں بندوں سے محبت بھی رکھتا ہے۔ بس دے لیکچر ختم سے